قتل کتنا بڑا گناہ ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں واقعات سن کر کے. بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. یہ لاہور کی بات تھی. عدنان صدیق کو قتل کیا پیسے کی لالچ میں. غلط راہوں پہ نکل گیا تھا بیٹا اور بھی پکڑا گیا. فائدہ کیا ہو؟ پکڑا بھی کیا, چند دنوں میں پکڑا گیا. فیصل آباد کے اندر باپ نے تقسیم کر دیا مال سب کو. 3 بیٹے تھے اس کے, تینوں میں پیسے تقسیم کر دیے. اب جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ باپ کو کون رکھے گا. کوئی تیار نہیں تھا رکھنے کے لیے. انہوں نے کہا باپ کو ہی مار دو. روڈ کے اوپر اس اسکوٹر پہ جا رہا تھا بیچارہ, اس کو گولی ماری. اس قتل کو آسان سمجھ لیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اس کو معمولی سمجھ لیا ہم لوگوں نے. کوئی بیوی کو قتل کر رہا ہے, بیوی شوہر کو قتل کروا رہی ہے, اور آپس میں غلط تعلقات کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں. اس کی سزا ہم نے بیان کی تھی بہت ساری. یہ وہ باتیں لوگ بھائیوں بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ سارا نہیں بیان کرتا ہوں, بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں ساری چیزیں بیان کرتے ہیں, لیکن عام طور پہ آپ کو قتل کی سزا وغیرہ کے بارے میں نہیں ملے گی باتیں. الحمدللہ یہاں بیان کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس مقتول کو توفیق دے گا, اس کو طاقت دے گا کہ قاتل کو پکڑ کر, اور یہ مقتول اس کی گردن سے خون بہہ رہا ہوگا, اس کو پکڑ کے سر سے لے کر آئے گا اللہ کے پاس کہ اللہ اس نے مجھے قتل کیا. دنیا میں سزا ملے, دنیا میں اس قصاص ہو نہ ہو, یہ قیامت کی سزا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی اس کو معاف کرے یا اس کو جہنم میں جلائے.